السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر ویلوگ۔ دوستوں، سیما کیس میں ایک نیا دہرایا آ چکا ہے۔ آج کی بہت زبردست اپڈیٹ ہے میرے پاس۔ جس طرح سیما حیدر کیس مسلسل 10-12 ماہ سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ہماری پاکستان کی طرف سے بار بار اسے ڈپورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، صرف یوٹیوبرز اور غلام حیدر کی طرف سے، جو اس کے فیور میں ہے، غلام حیدر کے فیور میں ہے۔ اور سیما کو روکنے میں اے پی سنگھ اور اس کے ہواری، یعنی جو سیما جیسی ہی کریکٹر لوز رہا ہے، وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اور کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ہماری طرف سے آواز اٹھایا جا رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے، سیما ایسی سیلیبریٹی کیسے بن چکی ہے، ایک عام سی عورت کیسے وہاں پہ اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے، کیسے اس کے سمرتھن میں لگم عام عوام سے لے کر نیتا اور کچھ منچلے دیور اور جو اس کے ورود اس کے حق میں آ گئے۔ ہم مسلسل یہاں سے ورود کر رہے تھے پاکستان سے، اور کچھ وہاں پر ہمارے انڈین دوست اور کچھ بہنیں جو مسلسل اس کو ڈپورٹ کروانے میں لگی ہوئی تھی، ان سب کی سب چالیں بیکار نظر آ رہی تھی، سب کے سب باتیں ہماری سب بیکار نظر آ رہی تھی، کیونکہ آپ کی انڈیا کی حکومت کے نیتا جو اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ کیونکہ اس کا ان سے ایک خاص مقصد تھا جو ہم سب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الیکشن کا ٹائم ہے انڈیا کے اندر، جس وجہ سے اس کو روکا ہوا تھا۔ یہ تمام ہم باتیں آپ کو بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ نئی چیزیں ملتی ہیں اور جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ جیسے ہی وہاں پر انڈیا میں ایک عجیب سا سما بنا، انڈیا میں 15 اگست کے دن انڈیپینڈنٹ ڈے تھا انڈیا کا، تو وہاں پر ایک ایسی مہلا جس کو پروموٹ کیا گیا سب کے سامنے، کیا وجہ بنی، کیوں اس کو پروموٹ کیا، اس کی کیا وجہ، کیا مقصد تھا، ہم اس سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آیا پاکستانی ایک عام سی عورت کو اتنا اونچا بڑا چڑھا کر دکھا دیا گیا سب کے سامنے، وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی ناظرین کہ پاکستان سے بھگوڑی، پاکستان کا نمک کھا کر، پاکستان کی ہواؤں کی آب و ہوا کھا کر، پاکستان کی ساتھ اپنی 40 سال کی زندگی اپنے والدین کی اپنے بہن بھائیوں کی نہیں بنی، وہ انڈین کی کیسے بن گئی؟ وہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئی، کیونکہ اے پی سنگھ اور کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کچھ منتری بھی جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اور ہم لوگ یہاں سے مسلسل اس کا ورود کر رہے تھے اور اس کو ڈپورٹ کروانے کے لیے کوشش کر رہے تھے جو ہم کر سکتے تھے۔ کچھ ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی جڑے، روشن عظیم صاحب، غلام حیدر جیسے ہی پاکستان میں آیا اور یہ تمام ایکٹیویٹی تیز ہو گئی، سیما کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، غلام حیدر تو آئے گا نہیں پاکستان، اور انڈیا میں تو وہ بالکل بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو نظر آتا تھا کہ وہ غریب ایک مظلوم سا انسان ہے، وہ وہاں پہ انڈیا میں کیسے پہنچے گا۔ تو یہی وہ سوالات تھے جو اس کے ذہن کے اندر تھے، اور اس کو پروٹیکشن مل گئی۔ پاکستان کو دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک تناؤ سا ہے تقریباً پچھلے 76 سالوں کے، یہ سب کو پتہ ہے، ہم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہمارا معاملات ایک دوسرے ملک کے ساتھ، تو اسی وجہ سے وہاں پر لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے دکھانا تھا، اور اے پی سنگھ جیسے اپنے سیاسی کیریئر کو آغاز کرنے کے لیے اس نے اس کو استعمال کیا، کچھ نیتاؤں نے اس کو استعمال کیا اپنی ذاتی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنے ووٹ بیلنس بنانے کے لیے، یہ اسی لیے اس کو ڈپورٹ نہیں کرایا جاتا۔ ریسنٹلی کل ایک بڑا زبردست ہمیں ملا ہے جناب انڈیا کی حکومت کی طرف سے کہ کسی بھی ایسے گھس بیٹھیا ایسے انسان کو جو 31 دسمبر 2014 تک انڈیا کے اندر پرویش کر چکا ہے تو اس کو ناگرتا مل جائے گی۔ ناظرین، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو پاکستان سے آج سے تقریباً کوئی 40-45 سال سے بھاگ کر وہاں پہ انڈیا میں پہنچی ہوئی تھی، کچھ فیملیز ہندو فیملیز تھیں وہ وہاں پر پہنچی، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اب ناگرتا مل جائے گی۔ سیما کو ناگرتا کسی صورت میں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ
وہ جتنا چاہے مکاریاں سب کے سامنے آئے گی. اے پی سنگھ نے پیچھے ہٹ گئے اور وہ نیتا بھی تقریباً پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہیں. سیما اب روتی بھلکتی ہوئی اپنے بار بار اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تمہارے ماموں آئیں گے، روٹیاں لائیں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل چلے گا، سب کے روٹیاں چلیں گی. اور یہ جو سچن مینا ہے نشہ کر کے گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے اور اس کو مارتا بھی ہے. جیسے ہی اس کے چہرے پر نشان واضح نظر آ رہے تھے، وہ تمام وہ چیزیں ہم آپ کو بظاہر ہر حال میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اور اس کو پہلے بھی 2 دفعہ مار پڑ چکی ہے، یہ 3rd ٹائم ہے. وہ یہاں سے تو اس کو بہت مارتا تھا نا، آن لائن مارتا تھا غلام حیدر، وہاں پہ اس کو لائیو چپیڑیں پڑ رہی ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا. ان کے منچل دیوروں کو نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ اس کو منچلے دیور ہے نا، وہ نیتاؤں کو نظر نہیں آ رہا جو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ ایک عورت کو، مہیلا کو مارا جا رہا ہے. جو کہتے ہیں جی ہمارے ملک کے اندر تو مہیلاؤں کے لیے ایک بڑی سویدھان ہے بنایا ہوا ہے. میں انکار نہیں کرتا ہے آپ کے ملک کے اندر سویدھان ہوگا، ہر ملک میں ہے، ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ ایسا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کے حقوق ہے، جانور کے بھی حقوق اللہ پاک نے رکھے ہوئے. ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان ایون کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور بچوں کے کیا حقوق ہیں. ایون کہ جانوروں کے لیے بھی اللہ پاک نے ہمیں حقوق بتایا ہوا ہے. بظاہر تو ہر ملک کا معاشرے کا ایک حصہ ہے یہ چیزیں، لیکن بڑھانے کا مقصد صرف اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کرنا تھا اے پی سنگھ نے، کیونکہ جو بدنامی اس کی پچھلے نربلا کیس میں ہو چکی تھی اس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے عورت کو تحفظ دیتا ہوں. جو اپنی عورتوں کی، اپنے ملک کی عورتوں کو تحفظ نہیں دے سکتا وہ ایک بھگوڑی کا ساتھ کیا دے گا. سب نے دیکھا اس کا جھوٹ و مکار سب کے سامنے آیا اور پوری دنیا نے دیکھا ان کے مکاروں کو، جالوں کو پھنسی ہوئی تھی. اب وہ پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے واپسی نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جیسے ہی پاکستان میں آئے گی تو یہ کہے گی کہ مجھے بندی بنایا گیا تھا، میرے بچوں کو بندی بنایا گیا ہوتا. خود تو اس کا ایسا کریکٹر لوز ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دبئی چلی جاتی تھی، کبھی نیپال چلی جاتی تھی سچن سے ملنے کے لیے. اور یہ تمام کام اسی لیے ہوئے کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، کیونکہ غلام حیدر ہر ماہ اس کو جناب ایک معقول تنخواہ پیسے بھیجتا تھا. اور کچھ وہ بھی چلاک عورت تھی، لمڑی تھی، پاکستانی چھپکلی، جو لوگوں کے قسطوں پہ چیزیں لے کر آگے اچھے پیسوں میں سیل کرتی تھی، یعنی کم پیسوں میں سیل کر کے وہ پیسے اپنے پاس رکھتی تھی، ایسا قسطیں دیتی رہتی تھی. ابھی بھی کچھ لوگوں کا قرض بقایا ہے جن کو ٹھگا ہے اس نے، اور وہ ابھی بھی وہ غلام حیدر وہ اتار رہا ہے. گھر بیچ کے چلی گئی، یہ سب کے سامنے ہے. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. یہ واضح الفاظ میں کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے یعنی انڈین الیکشن جو ہو رہے ہیں اس سے پہلے اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اب ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. رام مندر وہ نہیں گئی، سب کے سامنے جھوٹے پڑ گئے اے پی سنگھ اور وہ نیتا راجوندر پروار سنگھ لانتوں کی بھرمار، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا سب کے سامنے. اس کی جب جیسے ہی اس کی ہم نے پونگی بجائے ٹوں ٹوں کر کے، کیونکہ اس کی بجنی تھی میرے ملک کے بارے میں اگر زہر اگل رہا تھا تو ہم کبھی بھی اس بندے کو نہیں چھوڑتے جو ہمارے ملک کے بارے میں بات کرے. میں نے ملک کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم الحمدللہ پاکستانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو انڈین ہے وہ انڈین ہی رہیں گے. ہر ملک کی اپنی ایک آزادی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس پر کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ کوئی دوسرا بندہ اس پہ انگلی اٹھائے. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں انڈیا کے سلامتی پر یا انڈیا کے بارے میں برا بھلا سوچوں یا برا بھلا کہوں. مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں. تو میرے مذہب نے کہا کہ ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمیں باقی معاملات ایک علیحدہ طرف ہے. مذہب کی بات ہم نے نہیں کرتے. مذہب آپ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، ہم لوگ الحمدللہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، کوئی قسم کی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناظرین وہ اس کو ڈپورٹ کرنے جا رہے ہیں. کب جا رہے ہیں؟ الیکشن سے پہلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے 4 معصوم بچوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے تھے. غلام حیدر معصوم کے لیے ہم وہ بچے جن کا جبری جن کو یہاں سے ملک سے لے جایا گیا، یہ وہ وجہ ہے. جبری ان کا مذہب چینج کرایا گیا. وہ کیا ضرورت پڑی کہ یہاں سے لے جا کر اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے وہاں پہ آسانی سے میں زندگی گزار لوں گی، لیکن وہ پھنسی نظر آئی. اس کو پاکستان کے خلاف بولنا پڑا، بچوں غلام حیدر کے خلاف بولنا پڑا. یہاں کی کہنے لگا یہ عورتوں کو تحفظ نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ تمام باتیں اس کو کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ناگرکتا مل جائے گی. ناگرکتا تو ملی نہیں. اب اس کو جناب
اتنی بدنام زمانہ ہو چکی ہے کہ نشہ کر کے جناب ٹھمکے لگاتی ہے، سب کے سب دکھاتے ہیں، سب کے سامنے یہ چیزیں ہیں۔ اب ناظرین وہ ڈپورٹ ہونے جا رہی ہے، ہم پھر ملتے ہیں اب کسی نئی ویڈیو سے، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔